الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث العظیم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم الخواجہ العاجم الاجمیری اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آقا و مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات سیاہ لامکار نور کی آنکھوں کے تارے، کشتی ملت کے کھیون ہارے، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے جگر پیارے، سیدہ آمینہ کے آنکھوں کے تارے، رب کے دلارے، حضور احمد مجتبیٰ محمد عربی روح فدا کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ سب مل کر بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، رمضان شریف کا مہینہ بے شمار فضائل و برکات کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کو رمضان شریف میں نازل فرمایا۔ رمضان اور قرآن میں ایک خاص نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان شریف میں ایمان والے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور تراویح کی نماز میں قرآن کریم کا ختم شریف بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہم فیضان قرآن اور عظمت قرآن کے موضوع پر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عامل قرآن بنائے اور فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پارہ 11 رکوع 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ ہمارے حضور صاحب قرآن حبیب رحمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائیں وہ دور جاہلیت کا تھا۔ عرب کے لوگ اقلیم کلام و سخن کے تاجدار اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہوار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر زمانے کے لیے اور ہر قوم کے لیے تمام روحانی و جسمانی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ قرآن مجید کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا تو فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں گونگی ہو گئیں۔ عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں، کوئی جان منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سبحان اللہ۔ فصحاء عرب سے جب کلام ربانی کو سنا تو اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے ان کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں خاموش ہو گئیں۔ قرآن مجید کی عظمت فصاحت و بلاغت کے سامنے لرزہ براندہ ہو کر یا تو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اقرار کر کے مشرف بالاسلام ہو جاتے، یا قرآن کی شان میں فصاحت و بلاغت کا اعتراض کر کے اپنی عاجزی کا اعلان کر دیتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فصحائے عرب کے شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک دن ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے۔ جبیر بن مطعم کلام ربانی کو بغور سنتے رہے۔ جب اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، ترجمہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔
کی آیت سنی تو آپ کا بیان ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ کا عذاب میری طرف آ رہا ہے۔ خوف سے جسم کا بال بال لرزنے اور کانپنے لگا۔ قرآن کریم کی عظمت کا دل سے معترف ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے سخت دشمن تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے چلے تھے، مگر سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو کفر کا اندھیرا جاتا رہا اور دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام لے آئے۔ عتبہ بن ربیعہ خطیب قریش اور عظیم شاعر البیان و فصیح اللسان شخص تھا۔ جب ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں اس نے سنی تو خوف و دہشت سے اچھل پڑا۔ گھبراہٹ کے عالم میں قریش کے صنادید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں پڑھتے ہیں، خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، ان کے لفظ لفظ میں ایسی پرتاثیر لذت ہے اور لرزہ برآمدہ کر دینے والی ہیبت ہے جو دلوں کو موہ لیتی ہے اور قلوب میں خوف خدا کا سیلاب لاتی ہے، اور خدا کی قسم ان کے کسی لفظ کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حاذق حکیم و طبیب تھے۔ مکہ مکرمہ آئے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ پیچھے کچھ لڑکے تھے۔ کفار مکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے۔ لڑکوں کا جھنڈ دیکھ کر جماد بن ثعلبہ نے بھی یہی گمان کیا اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جنون کا علاج جانتا ہوں اور کر سکتا ہوں۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور قرآن کریم کی چند آیتوں کو تلاوت فرمایا۔ جماد بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ میرا دل کانپ اٹھا اور اسی وقت میں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں جب تشریف لے گئے اور جب آپ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ پر ایسی رغبت طاری ہوئی کہ بادشاہ رونے لگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے فیضان و برکات کے بارے میں آپ حضرات نے سن لیا کہ قرآن شریف کی تلاوت کی تاثیر سے کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اسلام کے اجالے میں آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے قرآن مجید کا فیضان۔ اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتی ہوں۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو بھی خطائیں غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ تبارک و